اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر کے تمام اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ جیسا کہ عنقریب آپ کے کالج لائف کا آغاز ہونے والا ہے، تو آج میں نے ایک بار پھر یہ سوچا کہ آپ کو ایک بار پھر ایک موٹیویشن لیکچر دیا جائے، اور جو سلسلہ جو سفر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو پراپر گائیڈ لائن دی جائے۔ میرے بیٹے کی یہ جرنی آپ کے لیے اتنی آسان نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو اسکول لائف تھی وہ آپ کی اینڈ ہو گئی ہے، اور اب یہاں ٹیچرز آپ کو بار بار روکیں گے نہیں۔ آپ کو خود سے جو ہے اپنا انٹرسٹ اپنی اسٹڈیز میں ڈیولپ کرنا ہوگا، اور اس سفر کو اپنے لیے آسان بنانا ہوگا۔ یاد ہے میرے بیٹے کہ جس ٹین ایج سے آپ لوگ گزر رہے ہیں، اس ایج میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بھی ایک بہت ٹف ورک ہے، لیکن آپ اگر اس کو کر جاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو خواب آپ دیکھ کر اپنی اسٹڈیز کا آغاز کر رہے ہیں فرسٹ ایئر کا، ان ٹارگٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور یہ آپ کے لیے ڈیلی بیسس پر آپ سے قربانیاں مانگ رہا ہے۔ وقت کی قربانی آپ کو دینی ہوگی۔ تمام جتنی ایکٹیویٹیز آپ کی ہیں، خاص طور پہ آج کل میرے بیٹے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ٹائم کی شارٹیج ہے، کام بہت زیادہ ہیں، اور اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر بچے کو پڑھائی کے لیے ٹائم نکالنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یاد رہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے آج کل ایڈمیشن ہوئے کالجز کے اندر، اور اس سی کیپ کے تھرو ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اور کافی مشکل کام ہے ایڈمیشن اچھے کالج میں مل جانا۔ آج کل خاص طور آپ دیکھیں کہ اچھے جو بڑے کالج ہیں ان کی کٹ آف کافی اوپر کر دیے گئے ہیں، اور اب آپ کا ایڈمیشن جس کالج میں بھی ہو گیا ہے، میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کالج کو اب اپنا پیرنٹ کالج سمجھیں، اور اب یہاں سے آپ نے اپنی کامیابی کی بنیاد رکھنی ہے۔ جس کالج سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں، اب جو ایڈمیشن آپ کا ہونے جا رہا ہے، آپ وہاں پر رہتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ جتنے بہترین طریقے سے امتحان دے سکتے ہیں آپ وہ امتحان دیں، تاکہ انشاءاللہ تعالی ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن ایک شاندار رزلٹ ہمارا انتظار کر رہا ہو، کیونکہ اس کے بعد ہمیں اپنے یونیورسٹی لائف کی طرف جانا ہوگا انٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ تو اس کے لیے جو فرسٹ ایئر ہماری پہلی کلاس ہے بیٹا، یہ بہت کروشل ہے، بہت قیمتی لمحات ہیں آپ کے اکیڈمک لائف کے، جس میں یہاں پہ آپ کو اچھا اسکور کرنا ہی ہوگا، تاکہ آپ جب انشاءاللہ آگے بڑھیں تو اچھی یونیورسٹیز آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، پروفیشنل ادارے آپ کا ویٹ کر رہے ہوں، جہاں پر آپ جائیں، اپنی چوائس کے ساتھ جائیں، اور وہاں سے جو ہے اچھے نمبر لے کر آگے بڑھیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ میری اس پوائنٹ کو سمجھیں گے اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ جو سیشن آپ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بہت بہت کریٹیکل ہے آپ کی اکیڈمک لائف کے لیے، اور پورا کیریئر اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں آگے۔ تو میرے بیٹا اس سیشن میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر پریکٹس کو اپنے معمول بنانا ہوگا، کہ جو کچھ بھی آپ پڑھیں اس کو ڈیلی بیسس پر بار بار گھر آ کر دہرائیں۔ جتنا زیادہ اس عمل کو ریپیٹ کریں گے اتنا آپ اس میں پر اعتماد ہو جائیں گے۔ خاص طور پر جیسے میتھ کا سبجیکٹ ہو گیا، یا نیومیریکلز ہو گئے، فزکس کیمسٹری کے، آپ کو ان تمام چیزوں کو گھر آ کر بہت بار ریپیٹ کرنا ہوگا، تبھی اس میں پرفیکشن آئے گی۔ اٹس آل اباؤٹ، دیکھیں آپ، میں سمجھ سکتا ہوں کہ جس ایج سے گزر رہے ہیں اس میں بہت زیادہ آپ کے پاس، یہ کہہ لیں کہ اپنے آپ کو سنبھالنا، چیزوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز آپ کے پاس ہیں، آپ نے ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے میرے بیٹے، اور نظریں اپنی ٹارگٹ پہ رکھنی ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ٹائم دے رہا ہوں پڑھائی کو یہ ضائع ہو جائے گا۔ آپ کا ہر وہ گھنٹہ جو آپ نے پڑھائی کو دیا ہوگا، یہ جسٹ لائک این انویسٹمنٹ ہے، کہ جو آپ کے اکاؤنٹ میں سیو ہوتی جائے گی، اور اس کا پروفٹ آپ کو سیشن کے اینڈ پر ضرور ضرور ملے گا جب ایگزام دینے آپ جا رہے ہوں گے۔ تو بس آپ اس چیز کو اپنے سے باندھ لیجئے کہ جو لٹل ورک ہیں وہ ہم ڈیلی بیس پہ کریں گے، وہی اینڈ میں ہیوج ڈفرینس ڈالیں گے۔ یعنی کہ اسمال ایفرٹس بٹ شوڈ نیڈ ٹو کنٹینیو، یعنی کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کنٹینیوسلی کنسسٹنٹلی یہ کام کرنا ہی ہوگا، تب جا کر آپ اینڈ میں اپنے امتحانوں کو اچھا دے سکتے ہیں۔
اب یہ چیز آپ کو خود دیکھنی ہوگی میرے بیٹے. دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو نعمت دیتے ہیں, صحت کی نعمت, وقت کی نعمت جس وقت آپ کو بھی دی ہوئی ہے. اب اس کا فائدہ آپ کیسے اٹھاتے ہیں یہ آپ پر ہے. ریزیلینٹ ہونا پڑے گا, اتنا آسان نہیں ہوگا. میں سمجھ سکتا ہوں جب اس پڑھائی کو آپ کرنے جائیں گے, آپ نے 9 میٹرک میں جیسے پڑھائی کی ہے, اسکول لائف کی ہے, وہاں چیزیں آسان تھیں, آپ وہاں اس کو اس نظریے سے نہیں دیکھ پائے. لیکن اب چیزیں مشکل ہیں, اور ان چیزوں کو اپنے لیے آسان کرنے کا ایک ہی پروسیس ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ ریپیٹنگ دیم اگین اینڈ اگین. ایک بار سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو دوبارہ پڑھیں, پھر کسی سے ہیلپ لیں. تو بس یہ سوچ کر کہ لائف از گو آن, ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے, ہم اس کو نہیں کر سکتے. ہم نے پازیٹیو رہتے ہوئے اپنے سلسلے کو آگے چلانا ہے. آج کے لیکچر کا بیسک میسج بیٹا یہی ہے کہ اگر اب تک آپ نے اپنی اسٹڈیز کو پراپرلی ٹائم نہیں دیا, ایک ویژن کے ساتھ نہیں کیا, تو ناؤ دس از دا بیسٹ ٹائم, یو ہیو ٹو پٹ اٹ آن. یعنی کہ آپ کو اب اپنے رول کو سمجھنا ہوگا, اپنے ایم کو ٹارگٹ کرنا ہوگا, اور پھر آپ اب جب اپنے آپ سے یہ تمام سوالات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ خود ہی دے پائیں گے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس وقت آپ کی جیت جو ہے بیٹا صرف ٹائم سے ہے کہ ابھی ہم بالکل ارلی اپنے سیشن کو شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اب یہ جو کالج لائف آپ کی شروع ہونے جا رہی ہے, اس میں اگر آپ اس میسج کو خیال رکھیں اور ڈیلی بیسس پر جو ہے آپ پڑھائی کو ٹائم دیں اپنے, اور یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھیں کہ جو پچھلا پڑھتے جا رہے ہیں بعد میں ہمیں ان کا ایگزام دینا ہوگا, ہر نئے چیپٹر کو جب پڑھیں تو پچھلے چیپٹر کو ریپیٹ کرتے رہیں. جب اس پروسیس سے, اس پروٹوکول سے آپ بڑھیں گے آگے, تو انشاءاللہ تعالی یہ سیشن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دیکھیں بیٹا یاد رکھیں کہ قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے فرسٹ ایئر ایک ناممکن کلاس ہے. یہ سب چیزیں آپ اپنی اسٹرگل سے ہی آسان کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو یہ پریشر لینا ہوگا اور وقت دینا ہوگا. انشاءاللہ جو آپ 2-3 گھنٹے روزانہ دیں گے ان سے تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی, آسان. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے. بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کے بعد ایک بار پھر اپنے ذہن کو ریوائیو کیا ہوگا کہ ہم اپنی کالج لائف شروع کرنے جا رہے ہیں. تو بالکل پرفیکٹ ٹائم ہے آپ کے لیے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ پر ایک بیریئر لگائیں, اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے اس پورے سیشن میں ہارڈ ورک کرنا ہوگا اور مجھے اس مشکل کام کو اپنے لیے آسان بنانا ہی ہوگا. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ فرسٹ ایئر سائنس کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ اپیئر ہوتے ہیں ایگزام میں, 30,000 کے اراؤنڈ میڈیکل فیکلٹی میں اپیئر ہو رہے ہیں, اتنے انجینئرنگ کے اندر ہوتے ہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اچھے گریڈز کی, 1 گریڈز کی, تو بہت تھوڑے آ رہے ہوتے ہیں, 1000 اس سے کم. تو مطلب یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ جو 9 میٹرک کے A1 تھے وہ سارے کہاں گئے. تو آپ کو جواب ملے گا کہ ہر بچہ اسٹوڈنٹ اتنی سارے ویریئر اپنے آپ پہ نہیں لگا پاتا, اور وہ اس پریشر کو کوپ نہیں کر پاتا, اور اینڈ میں اس کے نمبر نہیں آتے. تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں, اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں, اور مجھے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. اور جو مسٹیکس میرے سے اسکول لائف میں ہو گئیں ان کو یہاں ریپیٹ نہیں کرنا ہے, بلکہ روزانہ گھر میں آ کر ان چیزوں کو دہرانا ہے. تمام سبجیکٹس کو ٹائم دینا ہوگا پراپرلی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جب اس کا رزلٹ آئے گا فرسٹ ایئر کا, تو ایک بہت شاندار رزلٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو پورے سیشن میں, پورا سال ایک کمپلیٹ ڈسپلن ایفرٹ دکھانی ہوگی. تو دیکھیے گا اب یہ آسان ہو جائے گا. مجھے اندازہ ہے کہ اس سیشن میں پرابلمس بھی آئیں گی, اس جرنی میں طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے آپ کی, اور معاملات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ نظریں ہمیں اپنے ٹارگٹ پہ رکھنی ہوں گی, اور ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ٹارگٹ کو نہیں بھولنا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جو اسمال ایفرٹس ہم کریں گے کنٹینیوسلی, وہ اینڈ میں بگ ریزلٹ پروڈیوس کریں گی. تو اس میسج کو سمجھیں. کالج فرسٹ ایئر لائف قطعاً مشکل نہیں ہے. ہم اس کو نہ پڑھ کر, نہ ریپیٹ کر کے اپنے لیے مشکل بنائیں گے تو آپ نے جو خواب دیکھا ہے, اپنا ایم ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں, اس کا پہلا قدم اب آپ رکھنے ہی جا رہے ہیں اس سفر میں. اور اگر یہ آپ اچھا رکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیں جو آج کی محنت ہے یہ کل آپ کو بہت ریلیکس دے گی. آج کے جو 3-4 گھنٹے روزانہ بنیاد پر آپ پڑھائی کو دیں گے, یہ انشاءاللہ جو کمنگ لائف آپ کی ہے آج سے 15 سال بعد, 10 سال بعد, وہ آپ کے جو
ورکنگ آورز ہیں ان کو بہت کم کر دے گی اور آپ بہت ریلیکس لائف گزاریں گے. آج کے میں ہلکا سکون ہوگا. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ میرے اس میسیج کو سمجھیں اور اس پورے سال اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے اور اس سفر میں آپ کو ہمت دے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.